آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. وہ کافر تھا اور کہنے لگا میں ایمان لانا چاہتا ہوں, مسلمان بننا چاہتا ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے 4 گناہ میں ان کا عادی ہوں, مجھے ان کی اجازت دے دیجیے. کون سے گناہ ہیں؟ وہ کہنے لگا میں شراب پینے کا عادی ہوں, میں زنا کرنے کا عادی ہوں, میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں, میں چوری کرنے کا عادی ہوں. یہ 4 گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں. اگر کوئی راستہ ہے, مجھے اجازت مل جائے تو پھر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمال اللہ تعالیٰ نے کریم آقا کو حکمت عطا فرمائی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال عقل عطا فرمائی تھی, کمال ذہانت عطا کی تھی. اور فرماتے ہیں میرے سیدی اعلیٰ حضرت اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کے کیے 100 حصے. کتنے حصے کیے جی؟ 100 حصے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ ساری کائنات کے اندر تقسیم کیا جس سے یہ فلسفی بھی بنے, جس سے بڑے بڑے محدث اور فقیہ بھی بنے, اپنی عقل کا استعمال کر کے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. یہ ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے اندر تقسیم فرمایا. اور اس عقل کے 99 حصے جو باقی تھے وہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو عطا فرما دیے تھے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کیسا علاج فرمایا. سرکار نے فرمایا بھائی بات یہ ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم ایسا کرو صرف میرے کہنے پہ ایک گناہ کو چھوڑ دو. وہ کون سا گناہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے کہنے پہ جھوٹ چھوڑ دو. اگر تم جھوٹ چھوڑ دو گے باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جب اس نے سرکار سے یہ وعدہ کیا گھر میں چلا گیا. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے بقیہ جو گناہ ہے 3 ان کی اجازت مل چکی ہے. اب وہ گھر میں گیا اور گھر کے اندر پڑی ہوئی شراب کی بوتل کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کا ڈھکن کھول کے اس کو جب منہ سے لگایا, پینے لگا. ذہن کے اندر خیال آیا میں نے کل کو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اگر سرکار نے پوچھ لیا شراب پی تھی کہ نہیں, اگر میں کہوں گا نہیں پی تو کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ ہو جائے گا. اگر کہوں گا میں نے پی ہے تو میں نے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے, وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شرابی پر تو حد بھی جاری ہوتی ہے. اس نے بوتل کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دیوار کے ساتھ پٹکا اور کہنے لگا یا اللہ تو گواہ ہو جا آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. جب زنا کرنے لگا پھر ذہن کے اندر خیال آیا. سرکار نے پوچھا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر میں کہوں گا نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا, اگر کہوں گا کیا ہے تو زانی کے اوپر گھوڑے برسائے جاتے ہیں اور یہ کتنا غلیظ کام ہے. اس نے زنا سے بھی توبہ کی. جب چوری کرنے لگا تو چوری کرتے ہوئے ذہن کے اندر یہی خیال آیا سرکار نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا. اس نے چوری سے بھی توبہ کر لی. جب ان تمام گناہوں سے اس نے توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد صبح بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے. غسل کیا ہے, اس کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں اور وہ نہا کے وہ اپنے آپ کے ظاہر کو بھی صاف کر کے اپنے باطن کو بھی صاف کر کے سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد سرکار سے ملا, سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کملی والے آقا میں آپ کی حکمت پہ قربان جاؤں, میں آپ کی ذہانت پہ قربان جاؤں. آپ کے کہنے سے میں نے ایک جھوٹ کو چھوڑا تھا اور اس ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے گناہ اللہ نے مجھ سے چھڑوا لیے ہیں. اب حالت یہ ہے میں کوئی بھی گناہ کرنے کا ذہن کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا. یا رسول اللہ یہ صرف آپ کا عطا کیا ہوا نسخہ ہے, اس لیے آئیے ہم بھی اس نسخے پہ عمل کریں.